بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین وہو خیر الناصر معین۔ پاکستان میں پاکستانی پولیٹکس کی تاریخ میں جس چیز سے سب سے زیادہ پاکستانی عوام کو دھوکہ دیا گیا ہے وہ ہے اسلامی نظام قائم کریں گے۔ اس جملے سے 80 کی دہائی میں ضیاء الحق نے یہ کہا کہ ہم اسلامی نظام قائم کریں گے اور پھر اسی کے حساب سے ریاست مدینہ کی طرح پاکستان کو چلائیں گے قرآن و سنت کی سائے میں۔ اور پھر عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، اور پھر اس کے بعد عاصم منیر نے یہ کہا کہ یہ جو نظام ہے، یہ جو ایک ریاست ہے، یہ وہ ریاست ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، جس طرح سے کہ ریاست مدینہ لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی۔ اسی طرح بہت سارے اور لوگوں نے بھی یہ اس ذکر کو دہرایا ہے کہ ہم پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آپ اسلامی نظام نافذ کرتے ہیں نا، تو صرف اور صرف آپ کے پاس صرف اور صرف ایک ہی راستہ ہے اسلامی نظام نافذ کرنے کا، اور وہ ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید میں خدا نے آپ کو بار بار کہا کہ میں جو آیات آپ کو کھول کر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، اسی لیے تاکہ آپ کو اس میں کوئی شبہ نہ ہو، اس کی تشریح کرنے میں آپ کو کوئی شبہ نہ ہو، اس کی تشریح آپ کو کرنی نہ پڑے۔ اتنی آسان الفاظ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں۔ اور یہودیوں کے بارے میں اگر آپ مثلا آپ کا نظام اسلامی ہے تو آپ کا یہودیوں کے بارے میں کیا پالیسی ہونی چاہیے، قرآن مجید نے آپ کو صاف ستھرا بتا دیا۔ یہ بتایا سورہ مائدہ آیت نمبر 13 میں قرآن مجید میں خدا نے یہ فرمایا کہ پھر ان کے عہد شکنی کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے۔ دوسری جگہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 112 میں خدا نے یہ فرمایا ان پر ذلت مسلط کر دی گئی اس لیے کہ وہ ہماری آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صاف ستھری سی بات ہے، قرآن مجید میں خدا نے یہ کہا کہ یہودی جو ہے ان کے اوپر کبھی بھروسہ نہ کرو کیونکہ وہ عہد شکن ہے۔ انہوں نے تو خدا کے ساتھ عہد شکنی کی، تو پھر آپ کے ساتھ وہ کیا ہی 20 نکاتی ایک ایجنڈے کے اوپر قائم رہیں گے، اپنے وعدے کے اوپر کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری جگہ خدا نے یہ فرمایا کہ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، تو اسلام جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو ذلت سے دوری ہے بھائی، ان کے لیے تو ہیہات من الذلہ، ان کے لیے یہ نعرہ ہونا چاہیے۔ تو کیا آپ ذلت سے دور ہیں؟ آپ تو ذلت سے دور نہیں ہیں، آپ تو اپنی ڈپلومیسی کو چمکانے کے لیے آپ تو خدا کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں۔ یہ کیسے اسلامی نظام ہے؟ یعنی آپ واقعی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام ہو تو یاد رکھیں پاکستان کے عوام، اگر اسلامی نظام اس ملک میں کوئی لے کر آئے گا اور اگر وہ قرآن و سنت سے دور ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات سے وہ دور ہے، وہ اس قرآن مجید کی خدا کی ڈپلومیسی سے دور ہے، یاد رکھیں کہ وہ صرف اور صرف آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، آپ کو وہ چونا لگا رہا ہے۔ وہ کبھی بھی اس ملک میں اسلامی نظام لا ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ اپنے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے، اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے، یعنی آپ کو ان باتوں سے ورغلانے کے لیے سارا کچھ کرتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے آپ کو۔ کبھی بھی ایسے بندی کے اوپر آپ بھروسہ نہ کریں جو قرآن مجید سے دور ہو، جس کی بات قرآن مجید سے دور ہو۔